صورت یہ سفر ختم نہ ہوگا. لاریب کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. لوح و قلم کا علم کا سالک ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین. یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. یہ سلطنت عشق ہے خوددار ملیں گے، سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے. وفادار ملیں گے. عاشقیاں ہمیں سب سے جگردار ملیں گے، جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے. تیار ملیں گے. کٹ جائے زبان عشق مگر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. مسلم بن عقیل سفیر حسین ہے، حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے. مشیر حسین ہے. وہ بادشاہ اور یہ وزیر حسین ہے، ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے. حسین ہے. تا حشر سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. سخی حسین نے عالی بنا دیا، ایسا کہ پنجتن کا سوالی بنا دیا. سوالی بنا دیا. نعت علی نے اس کو جلالی بنا دیا، رومال فاطمہ نے مثالی بنا دیا. مثالی بنا دیا. یہ در ہے عطاؤں کا، یہ در ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. اے میرے رب جہاں، اے محمد کے خدا، یہ تیرا عشق ہی تھا جس کی پرواز جدا. یہ تیرا عشق ہی تھا، یہ تیرا عشق ہی تھا، پنجتن سے جو ملا. عشق کا تیرے سفر عشق حیدر میں ملا. کبھی میسن کبھی مقداد و ابو ذر میں ملا، کبھی سلمان کے دل میں کبھی قمر میں ملا، اور مقتل میں جو دیکھا تو 72 میں ملا. لائق عشق ہے تو تیرا جلوہ ہر سو، لائق عشق ہے تو تیرا جلوہ ہر سو. اے میرے رب جہاں، اے محمد کے خدا، عشق تو نے بھی کیا، وہ محمد تیرا جس کی چاہت کے لیے یہ جہاں حق کیا. وہ تیرا عشق ہی تھا، وہ تیرا عشق ہی تھا، وہ تیرا عشق ہی تھا. اے میرے رب جہاں، اے میرے رب جہاں، ایک جب عشق ہوا وہ سرے کرب و بلا. تیرا عاشق ہے کھڑا خون میں ڈوبا ہوا، دے چکا وقت جگر، دے چکا نور نظر، دے چکا سارا وہ گھر، اور خنجر کے تلے اس کا سجدے میں ہے سر. نہ نماز ایسی نہ شکر کلے تھا ایسا، لوکے نیزا پہ بھی کرتا ہی رہا ذکر تیرا. یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. ایک ذوالفقار خط میں 2 ہاتھ سے چلی، دستے حسین و پنجائے مشکل کشالی. یہ مصطفیٰ کی جان وہ اللہ کا ولی، دونوں کا مرتبہ بھی 2 عالم پہ ہے جلی. دونوں کا اس کمال سے سجدہ ادا ہوا، حیدر سے ابتدا ہوئی یا خاتمہ ہوا. یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. ہے وقت عصر مرضی پروردگار ہے، اب پشت ذوالجناح پہ مولا سوار ہے. پہلو میں خون روتی ہوئی ذوالفقار ہے، ہمراہ ذوالجناح بھی بہت دل فگار ہے. قربان ذوالجناح پہ اور ذوالفقار پر، چلتے تھے دونوں مرضی پروردگار پر. یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین. جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا تھا ذوالجناح، بچپن سے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا ذوالجناح. بے مثل و بے نظیر تھا، آلہ تھا ذوالجناح.
کیوں کرنا ہو رسول نے پالا تھا ذوالجناح پہلا سوار تو نبی کردگار ہے اور دوسرا یہ دوش نبی کا سوار ہے یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین چیتے کی جست شیر کی چتمن ہرن کی آنکھ چلتا تھا دیکھ دیکھ کے شاہ زمن کی آنکھ پڑتی تھی یوں حریف پہ اس سب شکن کی آنکھ لڑتی ہو جیسے جنگ میں شمشیر زن کی آنکھ تیغ آئی جس پہ اس کا بھی وار اس پہ چل گیا وہ سر گرا گئی تو یہ لاچھا کچل گیا یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین کہتا تھا ذوالفقار سے اب میری جنگ دیکھ چل میرے ساتھ ساتھ ذرا میرا رنگ دیکھ اس پیاس میں لڑائی کا میرا بھی ڈھنگ دیکھ راہ حیات کتنوں پہ کرتا ہوں تنگ دیکھ مانا تو ذوالفقار ہے مرحم شکار ہے لیکن یہ دیکھ کون یہ مجھ پر سوار ہے یا علی یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین سمجھا جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا چمکا پھرا جمع دکھائے ٹھہر گیا تیروں سے اڑ کے بچیوں میں بے خطر گیا برہم کیا سفوں کو سروں سے گزر گیا آیا جو زد میں اس کی اجل آ گئی اسے ایک کاٹ پڑی جس پہ زمین کھا گئی اسے آتے ہیں ہوتے ہے وطن سے اپنے جدا ہوتے ہے وطن سے اپنے جدا پردیس بسانے جاتے ہر فرد مدینہ مزیتر ہے مذکور ایسی کا گھر گھر ہے افسوس ایمان میں ہر دوسرا افسوس ایمان میں ہر دوسرا پردیس بسانے جاتے ہیں اورات مدینہ ہے مزتر فرماتی ہے زینب رو رو کر سب ملے کہ کرو آنے کی دعا سب ملے کہ کرو آنے کی دعا ریس بسانے جاتے جلد آئیو کہتی ہے زغرا قسمت کی صدا ہے او دکھیا اس دیش سے تیرے باپ چچا اس دیش سے تیرے باپ چچا پردیس بسانے جاتے چھائی ہے اداسی عالم پر سنسان مدینے ہے گھر گھر روتے ہے ملا خاصان خدا روتے ہے فلا خاصان
ले जाते हैं। दश्त गुर्बत में वतन से शहीदी जाते हैं, 700 पूछा दहन माहे जब भी जाते हैं, गुल है किनाने इमामत के हंसी जाते हैं, खाक होने के लिए अर्चन दी जाती है, खाक होने के लिए अर्चन दी जाती है। गुलेशन बादशाह खिला शिकन लुटेता है, जिसमें जन्नत की बजाती हो, जिसमें जन्नत की बजाती हो, जिसमें जन्नत की बजाती हो लुटता है। हमेशा में है फरियाद बुका से कोहरा, बीबियाँ आई है रुखसत के लिए मोहल्ले की तमाम, सब से मिलते हैं गले रो रो के हमशीर इमाम, हाथ मल मल के हम सैया करते, हाथ मल मल के हम सैया करते। क्या क़यामत के विराये घर करते हैं, हाय घर में छपे सफर करते हैं, हाय गर्मी में छपे सफर करते हैं। जिक्र ये था कि शे अशरफ बताए, घर में मखमूम हजी सैयद वाला आए, कहाँ मादर से सकीना के बाबा आए, बोली बीमार क्या मेरे मसीहा आए, बोली बीमार क्या मेरे मसीहा आए, बोली बीमार क्या मेरे मसीहा आए। शैने ज़ैनब से कहा और खलक बढ़ता है, आसोगरा से भी रखता है, आसोगरा से भी रखता है, कह के ये आए खरीफ फातिमा ज़ुहरा के इमाम, कांपते हाथों से बेटी ने किया उठे के सलाम, बोले छाती से लगा कर ये शहे अर्शो मुकाम, बैठो बैठो के बदन सौफ से, बैठो बैठो के बदन सौफ से, जो मुक़द्दर में है वो रंजी नहीं टलता है, तब से तुम जल्दी हुक्म से, तब से तुम जल्दी हुक्म से मेरा दिल चलता है, कह के ये बैठ गए पास इमाम दूसरा, बाद अलम पड़ी आपने सहते की दुआ, और बीमार को छाती से लगा कर ये कहा, बेटी तुम घर में रहो ये मर्जी खुदा, बेटी तुम घर में रहो ये मर्जी खुदा, बेटी तुम घर में रहो ये मर्जी खुदा। साथ लेते जो तवाना तुम्हें पाते बीबी, ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते बीबी, ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते बीबी, ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते बीबी। गिर के बिस्तर पे ये चिल्लाई बसदा पुकार, अरे लोगों मुझे थामो के चली जी मुझसे जा, एक बार एक फिर गई किस्मत ये हुआ क्या सामा, हाय बाबा मुझे छोड़ के जा, हाय बाबा मुझे छोड़ के जा, मेरी फुरखत हुई किस तरह गवारा बाबा, ये जला बीमार को मारा बाबा, बेजला बीमार को मारा बाबा, ना जिएगी ना जिएगी ये मरीज़े रंजो, हाय
چاہے میں گھر میں رہوں اور ہوں سب پاس سے دور، چھوڑ دے بیٹی کو بابا یہ نیا ہے دستور، عفو کیجئے کوئی زغرا سے ہوا ہے جو قصور، آتش رنج و لم سے نہ جلوں گی بابا، کچھ میں آپ کے ہمراہ چلوں گی بابا، کچھ میں آپ کے ہمراہ چلوں گی بابا، ہاتھ میں جوڑتی ہوں اب میرے اچھے بابا، پاؤں پر گرتی ہوں میں، مجھ کو نہ چھوڑو تنہا، رحم کیجئے میری منت پہ یہ لونڈی ہو فدا، میری بیماری کو حضرت کو کرو درگاہ، میری بیماری کا حضرت کو کرو درگاہ، اچھی میں ہولوں تو ہو یہاں سے روانہ بابا، یا میں دنیا تک در جاؤں، یا میں دنیا تک در جاؤں بابا، میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا، تم پہ اس خستہ جگر کو کوئی وارے بھیا، مجھ سے اب چھٹے ہو صدقے میں تمہارے بھیا، تم چلے اور یہ بہن گور تم چلے اور یہ بہن گور پہلے تربت پہ میرے عشق بہاتے نہ گئے، خبر بیمار کی حضرت میں بنا، خبر بیمار کی حضرت میں، خبر بیمار کی حضرت میں بنا، دیکھئے خیر سے اس شہر میں کب آؤگے بھائی، پھر چاند سی صورت ہمیں دکھلاؤ گے، اپنی شادی میں بنا شاد کو بلواؤ گے، دیر سے آئے تو بہنا کن، دیر سے آئے گے تو نہ کن، دیر سے آئے گے تو بہنا کن آئی باؤ گے، یہ وصیت ہے کہ تم گھر میں نہ جانا پہلے، ذرا لٹکائے ہوئے قبر پہ آنا پہلے، ذرا لٹکائے ہوئے قبر پہ آنا پہلے، ذرا لٹکائے ہوئے قبر پہ آنا پہلے، فاتحہ۔ جس پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے غیر از خدا کسی کا بھروسہ، غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر لاگے فقیر کو، اللہ کے فقیر کو تیرا نہ چاہیے، کپڑے سفید پہنے جو قاسم تو بولی ماں، اتنی بھی سادگی نہیں دلہا نہ چاہیے، دلہا نے عرض کی کہ اجل ہے گلے کا ہار چہرے پہ مرنے والا کے، چہرے
پا من والا کے فضا شام میں بازاریو ہٹو آلے رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے یہ کون بیبیاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں زہرا کی بیٹیوں زہرا کی بیٹیوں کا تماشا صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجئے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جان بلبئی میں سچ کہوں یا آپ کو میں سچ کہوں یا آپ کو بابا نہ چاہیے جس پنجتن کسی مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدہ گاہ میں فوج شہ سعید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تپے کہن گئے اور طاقت جدیدہ تپے کہن گئے اور طاقت جدیدہ ملال دور ہوا عیش کے خرینے سے بخار نبض غم دل سے درد سینے بخار نبض غم دل سے درد سینے غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نے اڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شیخ کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا محمد حنفی کو خط حسین دیا یہ کہہ کے مادر باز کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہزی جا سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو لو اب سناؤ امام غریب کا نامہ پڑھو مریض کے آگے پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نام محمد حنفی نے کیا لفافے کو نکالا شقے پر نورے سید الشہداء پڑھا جو نام میں القاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر
میں لاکھ جان سے فدا، کہاں میں تیرا برادر بجاں برابر ہوں، تو جان ختم رسل ہے، میں ابن حیدر ہوں، اخی کا لفظ جو القاب میں میرے لکھا، فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس، میں غلام اس کا، ہزار ہے قدم تھے حضور کے، ہزار ہے قدم تھے حضور کے، لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے، سلام پڑھ کے علیک السلام کہنے لگے، کہا یہ فاطمہ صغرا سے تبدی دیتے، لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر، خلق صدمہ ہے رنجو ملال ہے صغرا، ادو کے نرغے میں زہر ادو کے نرغے میں زہر وفور فکر سے صغرا جو سخت گھبرائی، چچا کا اپنے قلمدان وہ اٹھا لائی اور التماس کیا، اے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی، میری طرف سے وہ القاب لکھو، بابا کو کنیزیں لکھیں جیسے کنیزیں لکھیں جیسے غریب پرور و عالم نواز خلق خدا، ملک سپاہ فلک بارگاہ شاہنشاہ، امام بے کسو مظلوم و بے دیار و تبار، خلیل کعبہ دی یوسف رسول اللہ، اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والی حسین ابن علی مدازل حسین ابن علی مدازل پس شروط قدم بوسی بعد تسلیمات، لکھو زبانی صغرا کہ اے شہ خزات میں تم سے چھوٹ کے جہاں کندنی میں ہوں دن رات، نہ آرزوئے شفا ہے نہ امید حیات، نہیں کسی کو توقع کہ اب ٹہ جاؤں تم آکے سوریا تم آکے سوریا رجب کی تیزی کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی 3 عید بابا جاں، شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب توا، تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ہمارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں نہیں وہی تو گئی دن عید فطر کا آیا،
کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا، کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا، کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا، ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پر نالے جے، سفر میں سب میری سفر میں سب میری نظر میں پھرتا ہے دے گزشتہ کانا، وہ عید گاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، بہن کے واسطے میں بے خرید کر، بہن کے واسطے میں بے خرید کر، وہ اماں بانو کا دم گلے سے لپٹا، وہ اماں بانو کا دم گلے سے لپٹا، بجبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، بہن سکینہ کو میں، بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتے ہوں، نموت پھر ہوئی دل ہج کی عید میں قربان، ادھر مدینے میں قربانیوں کا تھا ساما، ادھر قلق کی چھری تھی میرے گلے پر رواں، زباں پہ آہو فغاں، دل میں حسرت و ارمان، رہی کمال تمنا دل پر ماں کو، نہ پروق نہ پروق بام عید قربان، صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر، نحمده علی عظیم احسانہ ونیر لطفہ وبرہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، لم یلد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا، ولم یولد فیکون مورثا ہالکا، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم يداوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته، والصلاة والسلام على من بعثه بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر، أغصانها معتدلا وثمارها متحدلا، مولده بمكة وهجرته بطيبة، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
سیما بقیت اللہ فی الارضین حجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعالم الذی علمہ لا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر عجل اللہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک مرتبہ اور پھر صلوات بھیج دیجیے. اہلیان حیدرآباد کی محبتیں ہیں اور معصومین کی طرف سے ولی عصر حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ کی ذات اقدس کی جانب سے تقرری ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں اس عشرہ اول ماہ صیام میں گفتگو کے لیے. چونکہ ماہ صیام کا بھی آغاز ہے اس لیے وہ آیت کہ جس نے کلام مجید میں روزوں کو واجب کیا، جسے ماہ صیام کے آغاز کے ساتھ ہی آپ سنتے بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، آغاز ہے گفتگو کا، تمہیدی تقریر ہے، عنوان کا تعارف ہے. آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے ماضی کے لوگوں پر لکھے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ میں دو لفظ قابل غور ہیں جن سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اور وہیں سے آگے بڑھ جانا ہے اور اپنے عنوان تک آ جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ لفظ کتبہ کتاب سے ہے، اسی سے کتبہ ہے، اسی سے کتابت ہے. واجب کرنے کے لیے اللہ نے جو لفظ یہاں پر صرف کیا ہے خالق کلام نے، وہ کتبہ ہے، اور لفظ کتبہ نے اس کے وجوب کو بتایا ہے. تو مفسرین قرآن اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ چونکہ کتبہ کتاب کے خاندان سے ہے، اور عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ لفظ عربی زبان کے الفاظ کے خاندان ہوا کرتے ہیں. عام طور پر ہماری اردو بولنے والی دنیا میں کتاب کے معنی ہے لکھی ہوئی چیز. کوئی بھی لکھی ہوئی چیز ہو اسے کتاب کہتے ہیں. چھپ کر آ جائے ہم اسے کتاب کہتے ہیں. قرآن کے لیے لفظ کتاب استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ قرآن ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ قلب نبی پہ لکھا ہوا نہیں اترا تھا. قرآن اللہ کی کتابوں میں وہ کتاب ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، لکھی ہوئی نہیں اتری، پھر بھی کتاب ہے. لکھی ہوئی نہیں اتری، پھر بھی کتاب ہے. دیکھیے
آپ کہیں گے کہ میں نے کیوں کہا کہ قرآن لکھا ہوا نہیں اترا؟ قرآن سے پہلے توریت لکھی ہوئی اتری ہے، موسیٰ پر لوحیں اتری ہیں، لکھی ہوئی لوحیں۔ تو ماضی کی کتاب کو اللہ نے لکھا ہوا اتارا، آخری کتاب کو قلب نبی پہ اتارا۔ جو لکھی ہوئی اتری تھی وہ ہاتھوں میں آئی، جو لکھی ہوئی اتری تھی وہ ہاتھوں میں آئی، جو لکھی ہوئی نہیں ہے وہ قلب پہ آئی۔ قرآن دل پہ آیا۔ معبود تو نے ماضی میں کتاب لکھی ہوئی اتاری تھی، اسے کیوں نہیں لکھا ہوا اتارا؟ کہا وہ نبی کے ہاتھوں پہ تھی تو امت کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ نبی کے ہاتھوں پہ تھی تو امت کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ قلب محبوب میں ہے، قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی رسائی ہے پائے مصطفیٰ تک ہے۔ دیکھیے آغاز اشرا ہے، آغاز تقریر ہے، تمہید ہے، لیکن ذرا سا قریب ہوتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں اسی منزل پر رک کر کہ پیغمبر کی بزم میں رسالت کی منزل تک، رسول کی ذات تک اگر کسی کی رسائی ہے تو پائے مصطفیٰ تک ہے، قدم مصطفیٰ تک ہے، قلب مصطفیٰ تک نہیں ہے۔ ارے قلب کی تو بات چھوڑ دیجئے، دوش تک نہیں ہے۔ بڑھ جاؤں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، قلب مصطفیٰ تک کی تو بات رہنے دیجئے، دوش مصطفیٰ تک نہیں ہے، رہنے دے، جو دوش مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا۔ اب کچھ اور بات کہہ رہا ہوں۔ اردو زبان کے 3 دبستانوں میں سے ایک دبستان میں بیٹھا ہوا ہوں، حیدرآباد اردو زبان، دکن اردو زبان کے 3 دبستانوں میں سے ایک دبستان ہے، اس لیے اردو کا جملہ کہتا ہوں۔ جاؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں، کہیں سے حوالہ لے آؤ، کہیں سے جھوٹی روایت مل جائے کہ پیغمبر نے کسی کو زبان چسائی ہو علی کے، حسن کے اور حسین کے سوا۔ لاؤ کہیں سے روایت مل جائے علی کے، حسن کے اور حسین کے سوا نبی نے کسی کو زبان چسائی ہو، نہیں چسائی نا۔ تاریخ میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، جملہ کہنے کی اجازت ہے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ مطلب یہ ہے قدموں میں سب کو بٹھایا، منہ کسی کو نہیں لگایا۔ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ قلب مصطفیٰ تک، قدموں میں سب کو بٹھایا، دل مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں اگر مولانا روم یہ کہہ دیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ محمد نام بار بار لوں گا تو درود مجھ پر بھی واجب ہوگا، آپ پر بھی واجب ہوگا۔ ایک بار پڑھیے نام مصطفیٰ پہ درود۔ اس لیے لقب سے بدل کے شعر پڑھ رہا ہوں، شعر میں نام ہے، ذات ختمی مرتبت کا اسم ہے۔ پیمبر قبلہ گاہ عالم، قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، مگر مولانا روم کہہ رہے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم والے بر تخت دل سلطان علی بود۔ رسول مصطفیٰ عالمین کے تاجدار ہیں،
مگر قلب مصطفیٰ کے تخت پہ تو علی بیٹھے ہوئے ہیں، قلب مصطفیٰ کے تخت پہ تو علی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہہ رہا ہوں قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں. تکیہ کسی بلند جگہ پہ اندر رکھوا دینا. ایک بار اور سب مل کے صلوات پڑھیں. قرآن وہیں اترا ہے جہاں علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ماضی کی کتاب لکھی ہوئی اتری مگر قرآن لکھا ہوا نہیں اترا، مگر پھر بھی اسے کتاب کہا جاتا، قلب مصطفیٰ پر اترا ہے. اور ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. دیکھیے کتاب کا لفظ یہ صحیح ہے کہ عربی سے جب اردو میں آیا تو لکھی ہوئی چیز کے لیے بولا جانے لگا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لفظ کتبہ نے بتایا کہ کتاب کے معنی کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ جن معنی میں آیا ہے ان میں سے ایک اور محکم ترین معنی یہ ہے، اور وہ عرض کر رہا ہوں، کتاب کے معنی ہے قانون. کتاب قرآن کی زبان میں قانون کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن کو قانون کہا ہے، کتاب کہا، اس لیے کہ قرآن قانون ہے. اور قانون بھی ایسا کہ دنیا کے قانون دانوں کا بنایا ہوا نہیں، دنیا کے قانون دانوں کا بنایا ہوا نہیں، اس کا بنایا ہوا جو اپنی مخلوق کی سرش سے واقف ہے، اس نے قانون بنایا ہے. اور جو آیت میں نے سورہ بروج کی پڑھ دی، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ جو دو بیٹھے ہیں نا لکھ رہے ہیں، ان کو بھی کرامن کاتبین کہتے ہیں نا. اب ایک اچھائی لکھ رہا ہے، ایک برائی لکھ رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، سنتے یہی آئے ہیں کہ یہ گواہی دیں گے. انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. معنی عرض کر دوں گا لیکن دو جملے سن لیجئے. یہ گواہی دیں گے، اور گواہی کس چیز کی دیں گے؟ جب انسان اپنے کیے سے مکر جائے گا، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے سے مکر جائے گا تو اللہ ان کو پیش کرے گا اور کہے گا گواہی دو. یہ دونوں گواہی دیں گے. بس ایک بات میں آپ سے پوچھ لوں، دو ہیں نا بیٹھے ہوئے، میرے کندھوں پہ ہاتھ نہ رکھ دیجئے گا، دب جائیں گے، برا نہ مانیے گا. میرے دوست پہ ہاتھ نہ رکھ دیجئے گا، یہ جو دو بیٹھے ہوئے دب جائیں گے. کہنے لگے کہاں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، پھر بھی سب کو یقین ہے. دکھائی نہیں دیتے، دونوں دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی سب کو یقین ہے. ایمان ہے کہ ہیں. اور اگر انکار کر دیجئے تو عالم اسلام میں بحث شروع ہو جائے گی، دلیلوں پہ دلیلیں دی جائیں گی. نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے، آپ دو ایسے مان لے ہیں جو نظر نہیں آتے. دیکھیے درمیان میں رک کر کچھ باتیں کرتا جا رہا ہوں. دو ایسے جو نظر نہیں آتے اور آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ایک ایسا مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا، اس پر ایمان ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر ایسی چیز جو نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو. ایک بات تو طے ہے، اس سے امت میں آج تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ دو گواہ ہیں، گواہ. اور اس سے بھی انکار نہیں ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دوش پر ہے. مجھے نہیں معلوم کہیں حدیث میں ہے یا آیت میں ہے، بزرگ یہی کہتے آئے دوش پر ہے. امت یہی مانتی آئی کہ دوش پر بیٹھے ہیں. غالب نے بھی کہہ دیا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا عدم تحریر بھی تھا تو یہ دو گواہ ہے. کم سے کم ایک بات تو صاف ہو گئی، آپ کے گواہ ہیں نہ دو.
گواہ ہے نا، تو ایک بات تو فطرت نے بتائی، گواہ دوش پہ ہوتا ہے، گواہ دوش پہ ہوتا ہے۔ آپ کا گواہ آپ کے دوش پر ہے، نبی کا گواہ نبی کے دوش۔ کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پر کتاب کے لفظ سے جو معنی آئے وہ ہے انمٹ، اس لیے کہ یہ جو لکھوایا گیا ہے یہ انمٹ ہے، کبھی مٹے گا نہیں، محو نہیں ہوگا۔ اچھا، انمٹ اس لیے ہے کہ اس نے لکھوایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون وہ بناتا ہے وہ انمٹ ہوتا ہے، اور اس لیے انمٹ ہوتا ہے کہ اسے محو کوئی نہیں کر سکتا، اسے مٹا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں سے قانون ظرفیت کی ایک باریک سی بات شروع ہوتی ہے، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، کہ انمٹ ہے۔ صلوات بھیجو۔ ایک بار اور صلوات پہ۔ انمٹ ہے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، خدا کا بنایا ہوا قانون انمٹ ہے، اتنا مستحکم ہے کہ اسے مٹا کوئی نہیں سکتا۔ جب وہ قانون اتنا مستحکم ہے تو جس دل پہ اتارا جائے گا، جس قلب پہ اتارا جائے گا، وہ قلب کتنا مستحکم ہوگا۔ اس لیے کہ اگر قانون ایسا ہے کہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، تو پھر قلب مصطفیٰ کا مستحکم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ چیز جتنی، عقل کی بات کہہ رہا ہوں، چیز جتنی قیمتی ہوگی اتنے قیمتی ظرف میں رکھی جائے گی۔ ظرف کا مظروف سے قیمتی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہے، ظرف اپنے مظروف کا محافظ ہے۔ بری مثال ہے، اس لیے اپنے پہ رکھ کے دے رہا ہوں، اچھی ہوتی تو آپ پہ رکھ کے دیتا۔ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، آپ نے کہا پیاس لگی ہے کمال صاحب، پانی پلا دیجئے۔ میں نے پانی پیش کیا، بہترین پاکستان کی سب سے اچھی جو منرل واٹر کی کمپنی ہے اس کا بنایا ہوا مہنگا ترین پانی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور گلاس میں نے کوڑے سے اٹھایا اور اس کوڑے سے آلودہ گلاس میں پانی ڈال کر بہترین منرل واٹر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے کہا کمال صاحب یہ کیا ہوا، پانی اتنا عمدہ اور ظرف ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے قوانین عقل طے کرتی ہے، سب شریعت نہیں طے کرتی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مظروف طاہر ہو تو ظرف اس سے زیادہ طاہر ہونا چاہیے۔ طاہر مظروف آلودہ ظرف میں نہیں رکھا جاتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھ رہا ہے اس کا بالکل ذمہ دار نہیں۔ طاہر ظرف، طاہر مظروف آلودہ ظرف میں نہیں رکھا جاتا۔ بات قرآن کی کر رہا تھا، مثال قرآن کی تھی، مگر جو کہنے جا رہا ہوں وہ اہم ہے۔ طاہر مظروف اعلیٰ ظرف میں رکھا جائے گا، آلودہ میں نہیں۔ قرآن پاک ہے، طاہر ہے، قرآن قیمتی
کی عظمت سمجھ میں آئی ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ تو آلودہ ظرف میں پاک شے رکھتے نہیں، اللہ محبوب کو نجس شجرے میں کیسے پیدا کرے؟ محبوب کو آپ نے نام لے لیا، آؤں گا اس شخصیت تک، اس لیے کہ اس ہستی کا یہ اشرا ہے، یہ اشرا دو شخصیتوں سے متعلق ہے اور دونوں کا ذکر رہے گا۔ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آپ تو آلودہ ظرف میں طاہر شے نہیں رکھتے، اللہ محبوب کو آلودہ شجرے میں کیسے رکھے گا؟ جس شجرے میں بھیجا گیا ہے وہ کائنات کا طاہر ترین شجرہ ہے۔ اتنی گفتگو کے بعد اب مولا کا جملہ کہنے جا رہا ہوں آیت پڑھ کر کہ قرآن قلب مصطفیٰ پر اترا تو قرآن نے آواز دی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن ہے نا، جاؤ حدیثوں کی کتابیں دیکھنا، دو ہی جملے مجھے اس کیلیبر کے ملے، یا قرآن کی آیت ملی یا نہج البلاغہ میں علی کا جملہ سنو، اگر ہم اس قرآن کو کل کہیں اور پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب نہج البلاغہ میں دیکھنا، علی نے کہا اللہ اگر میری محبت کو پہاڑوں پہ اتارتا تو وہ ریزہ کے بارے میں ایک بات میرے دوستو یاد رکھنا، علی کی فضیلتوں سے لوگوں نے انکار کیا ہے، علی کی صداقت سے نہیں۔ فضیلت علی کے منکر تو ملیں گے، صداقت علی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ علی کا دشمن بھی علی کو سچا کہتا ہے۔ علی کہہ رہے اللہ اگر پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ برداشت نہیں ہے، ظرف چاہیے تھا، ظرف چاہیے تھا۔ ولایت علی کو دلوں کا ظرف چاہیے تھا، اسی لیے تو کم ظرف کے پاس نہیں ہوتی۔ گفتگو آئے گی، آج تو تمہید ہے، بہت سارے اشارے ہیں اور ان کو محفوظ کیجئے گا۔ ظرف چاہیے تھا، قلب مصطفیٰ ظرف قرآن ہے، مستحکم چیز کے لیے مستحکم ظرف چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظ کتاب پہ تھوڑی دیر گفتگو کی تھی، اگلی منزل کے لیے اے صاحبان ایمان ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، ترجمہ سب نے یہی کیا، لکھ دیے، قانون بنا دیا روزوں کو۔ کیوں یہ کیوں میں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن نے کیوں کا جواب رکھا ہے۔ اب یہاں سے جو گفتگو ہے وہ ذرا سی مختلف ہے اور اہم ہے، اسے محفوظ کیجئے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور پہ اسے محفوظ کریں۔ کیوں؟ دیکھیے چونکہ آیت میں جواب موجود ہے اس لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جدت پسند اور ترقی پسند فکریں اور ترقی پسند ذہنوں نے آج کل کچھ زمانے سے
یہ سوال اٹھا رکھا ہے کہ شریعت کی، دین کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہتے کیوں؟ کیوں؟ اچھا، اس کیوں کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی سن لیجیے. کہتے ہیں دیکھیے لاجک سے بتائیے، عقل قبول کرے. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ عقل، اسلام کو عقل ہی قبول کرتی ہے. اسلام کو عقل ہی قبول کرتی ہے. اب اسلام کا یہ یا ایمان کا یہ بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. شیخ محمد ابن یعقوب کلینی کافی راوی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا سے پوچھ لیا کہ مل عقل، عقل کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوال عقل اول کے وارث سے کیا جا رہا. یہ سوال کہ عقل کیا ہے عقل اول کے وارث سے کیا جا رہا ہے. مل عقل، عقل کیا ہے؟ کسی اور سے کیا جاتا تو اس جواب کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. جواب اس لیے اہم ہے کہ علی سے کیا گیا ہے اور علی نے جواب دیا، اور سوال کرنے والا بھی بہت سمجھدار ہے. 2 جملوں میں علی نے جواب دیا ہے. مل عقل، دیکھیے عقل ہمارے پاس بھی ہے، عقل سب کے پاس ہوتی ہے، اور ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں. دنیا میں ہر انسان دعویٰ کرتا ہے ہم بہت عقل مند ہیں. علی نے جو جواب دیا ہے اسے سنیے گا. اس نے پوچھا مولا مل عقل، عقل کیا ہے؟ علی نے کہا ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے، رحمان کی عبادت کی جائے، اور جس کے ذریعے جنت کمائی جائے. علی بول رہے ہیں عقل وہ ہے جس کے ذریعے جنت کمائی جائے اور رحمان کی عبادت کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے عقل کی تعریف بتائی ہے 2 جملوں میں. عقل رحمان کی بندگی کرواتی ہے اور انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، عقل مند کو جنت میں لے جاتی ہے. کم از کم جب تک یہ قول علی کا رکھا ہوا ہے زمانے میں، دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جنت حاصل کرنے والے ہی عقل مند کہلاتے ہیں. علی کہہ رہے ہیں، دیکھیے علی کہہ رہے ہیں جنت حاصل کی جاتی ہے عقل کے ذریعے. عقل مند جنت حاصل کرتا ہے. سوال کرنے والا بہت سمجھدار تھا. دیکھیے ممبر اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کسی کا نام لیا جائے. میں ویسے بھی کسی کا نام لینے کا عادی ہی نہیں ہوں. میں تو صرف بات پہنچا کر گزر جاتا ہوں. اس نے علی کے دشمن کا نام لے کر کہا کہ اچھا مولا تو پھر اس کے دماغ میں کیا تھا؟ پوچھا، سمجھدار تھا بہت. دیکھیے یہ جو کھوپڑی ہے، اس کھوپڑی میں، اس میں دماغ میں ہم کہتے ہیں عقل ہے، یہاں ہوتی ہے دماغ میں. تو اگر عقل جنت کو حاصل کرواتی ہے اور عقل اگر رحمان کی عبادت کرواتی ہے، تو جو علی کتنا سمجھدار ہے سوال کرنے والا. آپ نے غور نہیں کیا اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے جواب پہ سوال کیا. علی نے کہا عقل کے ذریعے جنت حاصل کی جاتی ہے. اس نے علی کے دشمن کا نام لے کر کہا جس کے دماغ کا استعمال بہت مشہور ہے. اس نے علی کے دشمن کا نام لے کر کہا مولا اچھا تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ جانتا ہے جہاں ولایت علی نہیں ہے، عقل نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ سوال کرنے والا کس قدر سمجھدار ہے. وہ ایک جملے میں
میں سمجھ گیا جہاں علی کی محبت نہیں ہے، جہاں علی کی ولایت نہیں ہے، وہاں عقل نہیں ہے؟ کہ مولا بھی آپ کا دشمن؟ علی نے کہا دیکھو یہ دماغ ایک ہوتا ہے، جوہر دو ہوتے ہیں۔ اب علی بول رہے ہیں، اب میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی نے کہا دماغ ایک ہے، جوہر دو ہے۔ وہ جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اس کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہے۔ کہ مولا پھر کیا ہے؟ کہ شیطانیت ہے۔ علی کہہ رہے ہیں علی شیطانیت ہے، اس کا مطلب ہے عقل علی کی ولایت تک لے جاتی ہے، جو ولایت سے ہٹا دے وہ شیطانیت ہوا کرتی ہے۔ شیطانیت ہے، عقل علی کی ولایت تک لے جاتی ہے۔ عقل کا استعمال قرآن نے بار بار افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا مطلب ہے قرآن کا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر عقل سے کام لیتے تو ولایت علی میں شک نہ کرتے۔ دیکھیے یہ عقل اول کا وارث بول رہا ہے، یہ عقل، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مستدرک حاکم نیشاپوری، عالم اسلام کی بہت بڑی کتاب، صحیحین کے بعد صحیحین کے معیار پر اسی سند سے حدیثوں کو ترتیب دینے والے حاکم نیشاپوری، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کس کو خلق کیا گیا، اول مخلوق کون ہے؟ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ القلم۔ توجہ، اول ما خلق اللہ القلم۔ ایک اور مقام پر کسی اور نے سوال کر لیا سب سے پہلے کیا شے خلق کی گئی؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ ایک مرتبہ اور کسی نے پوچھ لیا کہ پہلے کیا خلق ہوا؟ کہ اول ما خلق اللہ العقل۔ نبی نے جب تین افراد کو تین الگ الگ جواب دیے تو کوئی ایسا بھی بیٹھا تھا جس نے تینوں جواب سنے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے کبھی کہا میرا نور پہلے خلق ہوا، کبھی کہا قلم پہلے خلق ہوا، کبھی کہا عقل پہلے خلق ہوئی، تو ایسا کیسے؟ کوئی ایک تو اول خلق ہوگا۔ نبی مسکرائے کہ کیا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں الگ الگ ہیں؟ مہی عقل اول ہوں، مہی نور اول ہوں، مہی قلم اول ہوں، تو عقل اول۔ اس کا مطلب ہے عقل سے ہر ایک کا رشتہ نہیں ہوا کرتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں یہ تمہید کسی منزل کے لیے ہے۔ عقل اول کا وارث کہہ رہا ہے عقل وہ ہے جو جنت کماتی ہے، عقل وہ ہے جو سجدہ کرواتی ہے۔ عقل سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، اما اسی پہ غور کر لیتے کہ کسی نے جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ اپنی اولادوں کے نام پہاڑوں پر، جانوروں پر، چیزوں پر، گری ہوئی اشیاء پہ رکھتے تھے، اس زمانے میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کا نام عقیل رکھا تھا۔ دیکھیے فضیلتوں کو سمجھنے کے کئی رخ ہیں۔ اب ایک ایسی بات میں نے اس وقت چھیڑ دی ہے، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کے دو جملے سن لیجئے۔
روایتیں کیا ہیں یہ الگ بحث ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ عقیل ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے۔ اب جائیے عربوں کی تاریخ پڑھیے، عربوں کی تاریخ پڑھیے۔ عربوں کی تاریخ یہ ہے، جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھا ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے ایک جملہ۔ عربوں کی تاریخ یہ ہے کہ عربوں میں جب اولادیں پیدا ہوتی تھیں تو وہ گھر سے نکلے، جانور کو دیکھا، نام پہ نام رکھ دیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو ساری تفصیل سناؤں؟ دیکھیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اکثر کہتا آیا ہوں کچھ چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ ہر بات کہی نہیں جاتی، ہاں سمجھی جا سکتی ہے، اور پھر کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ جسے یہ ساری تفصیلات دیکھنا ہو وہ کتابیں دیکھیں کہ کب کس نے کیسے کہاں نام رکھے مخلوق خدا پر، اور وہ بھی جانوروں پر۔ ہاشمیوں میں، بنی ہاشم میں سوائے ایک مخلوق خدا کے باقی کسی جانور کے نام پر نام نہیں رکھا گیا، سوائے ایک، باقی کسی جانور کے نام پر نام نہیں رکھا گیا۔ صرف ایک مخلوق خدا کے نام پر بنی ہاشمیوں میں نام ملتا ہے، وہ ہے لیث، غضنفر، قسورہ، حمزہ، حیدر، عباس، جس کے معنی شیر کے ہیں، جس کے معنی شیر کے ہیں۔ مگر یہ نام بھی اس لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ مخلوق خدا کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ کیوں رکھا گیا آنے والی تقریروں میں شاید اس کا بھی بتوفیق الہی بتائی دے، محمد و آل محمد ذکر ہو۔ لیکن اگر کہیں تاریخ مماثلت بھی دکھائے گی تو سوائے اس ایک نام کے ہاشمیوں میں کوئی نام نہیں دکھا سکتی۔ ابو طالب جس زمانے میں عرب گری ہوئی چیزوں پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں، اس زمانے میں ابو طالب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام رکھا طالب۔ طالب، طالب کے معنی کیا ہے؟ طلب کرنے والا۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی طالب ہے تو مطلوب ضرور ہوگا۔ اگر کوئی طالب ہے تو مطلوب ضرور ہوگا، اس لیے کہ ایسے وقت میں کہ جب ابھی دین ظاہر بظاہر کہیں موجود نہیں ہے، اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب۔ طالب نے بتایا کہ مطلوب خدا کا محبوب ہے۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو محفوظ کیجئے، بہت اہم بات ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہے عقیل۔ 10 برس بعد ابو طالب کے سارے بچوں میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے۔ حیران ہو گئے آپ؟ ابو طالب کے سارے بچے پچھلے بچے سے ہر بچہ 10 سال چھوٹا ہے۔ طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹے جعفر، جعفر سے 10 سال چھوٹی ام ہانی، ام ہانی سے 10 سال چھوٹی جمانہ، جمانہ سے 10 سال چھوٹے علی۔ ابو طالب کے سارے بچوں میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے۔ پھر سنا رہا ہوں، بات محفوظ کیجئے، 10 برس کا فاصلہ ہے ابو طالب کے سارے بچوں میں۔ طالب سے 10 سال چھوٹے عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹی جعفر، جعفر سے 10 سال چھوٹی ام ہانی سے 10 سال چھوٹی جمانہ سے 10 سال چھوٹے علی سے 10 سال چھوٹا اسلام۔
اسلام علی کے 10 سال بعد آیا ہے. تو بڑے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام عقیل، اور عقیل نام وہی رکھے گا جس کا عقل سے رشتہ ہوگا، جس کا عقل سے رشتہ ہوگا. اور عقل رحمان کی عبادت کرواتی ہے. عقل رحمان کی عبادت کرواتی ہے. بیٹے کا نام عقیل رکھا ہے اس وقت جب ابھی اسلام کا دور دور پتہ نہیں ہے. عقیل نام رکھ کر ابو طالب نے یہ بتایا کہ میرا عقل سے کیا رشتہ ہے، میرا عقل سے کیا رشتہ ہے، اس لیے کہ عقل اول میری ہی گود میں تو پلے گا. ابو طالب نے بیٹے کا نام عقیل رکھا. جعفر تیسرے بیٹے کا نام ہے. جعفر کہتے ہیں جنت کی نہر کا نام ہے. جیسے سلسبیل ہے، کوثر ہے، ایسی جنت کی ایک نہر ہے جعفر. میں ہندوستان کبھی آیا نہیں، آیا تو لکھنؤ گیا نہیں، کتابیں میں نے پڑھی نہیں، معلومات مجھے ہے نہیں، انٹرنیٹ پہ میں بیٹھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا معلوم نہ میں الہ آباد گیا، مجھے کیا پتا گومتی کہاں، گنگا کہاں، جمنا کہاں، مجھے نہیں معلوم. ہاں اگر میں آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سیر کی ہے تو مجھے پتا ہے گنگا کہاں، جمنا کہاں. جنت کی نہر پہ نام رکھ کر ابو طالب نے بتایا جنت میرے گھر کی ہے. جملہ کہہ دوں میں، توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. ابو طالب کے بیٹوں کے نام میں ارتقا دیکھ رہے ہیں، ارتقا، فکری ارتقا دیکھ رہے ہیں. ناموں میں فکری ارتقا. پہلے بیٹے کا نام طالب، پہلے بیٹے کا نام طالب، کوئی طالب ہے تو مطلوب بھی ہوگا. دوسرے کا نام عقیل، عقل اول سے رشتہ ہے. تیسرے کا نام جعفر، یعنی مسلسل بلندی کی طرف جا رہے ہیں. مسلسل بلندی کی طرف جا رہے ہیں ابو طالب، بلندی کی طرف. یہ بلندی بتا رہی ہے. اب چوتھا بیٹا، اب کیا کہوں، چوتھا بیٹا آیا تو نہ طالب، نہ عقیل، نہ جعفر، اللہ کے نام پر علی. جدیدیت کی لوگ بات کرتے ہیں نا، جدیدیت کی. آج جدید زمانے میں کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی فکر سے پہچانو. کسی انسان کی عظمت سمجھنی ہو تو اس کے افکار سے سمجھو. ابو طالب کے افکار سمجھنا ہے تو بیٹوں کے نام دیکھو. عظمت ابو طالب کو سمجھنا ہے تو ابو طالب کے فرزندوں کے نام دیکھو. طالب، عقیل، جعفر، علی. خدا کے نام پر چوتھے بیٹے کا نام رکھا، خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر. ارے جب مکے کی جاہلیت کے زمانے میں لوگ بتوں کے نام پر نام رکھتے تھے،
ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام اللہ کے نام پر علی رکھا ہے. موضوع نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ کر ترتیب کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے حوالے کے لیے آگے بڑھ جاؤں کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اور دوسرے مورخین اور سیرت نگاروں نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کے نام لکھے ہیں کہ کس قبیلے کا کون سا بت تھا، اور تفصیل لکھی ہے کہ کون. دیکھیے ایک بات میں پہلے بتا دوں، میں ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کا قائل نہیں ہوں. وجہ بھی سن لیجئے. ایمان اس کا ثابت کیا جاتا ہے جو بے ایمان رہا ہو. اچھا، اب ایک یہ وجہ تو بالکل عقلی سی تھی، اب میں آپ کو دوسری وجہ نہج البلاغہ سے سناتا ہوں کہ ایمان ابو طالب کیوں نہیں ثابت کرتا اور اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کلمہ پڑھا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا تھا، ہم لگے ہوئے پڑھا تھا. بس یہی ہو رہا ہے 1400 سال سے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھا تھا، ہم کہہ رہے ہیں پڑھا تھا. ارے ابو طالب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، اسے سمجھیے گا. امام حسن نے مجتبی علیہ السلام اب آج تقریر جس منزل پہ رکے گی اور جہاں سے تقریر مڑی ہے واپس وہیں آ جائیں گے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، تو پھر مسلسل ہو جائیں گے. امیر المومنین نے فرمایا، حسن مجتبیٰ کو وصیت نامے میں ایک جملہ کہا ہے کہ وجدت کا بازی بل کلی. حسن، میں نے تجھے اپنا باز پایا، جز پایا، جز، اور بلکہ کل پایا. یہ علی بول رہے ہیں. اچھا دیکھیے، دنیا میں یہ بات بالکل صاف بھی ہے اور عقلی دنیا میں اور عام دنیا میں لوگ کہتے بھی ہیں، بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. یہ بات کئی اعتبار سے اور کئی طریقوں سے سمجھی بھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کی شرح بھی ہو سکتی ہے. وجد تو کبازی بل کلی، میں نے تجھے اپنا باز پایا، جز پایا، بلکہ کل پایا. یہ باز کہہ کر کل کیوں کہا؟ باز پہ بات روک کیوں نہیں تھی؟ روک دیتے اگر حسن معصوم نہ ہوتے. چونکہ حسن معصوم ہے اس لیے علی نے کہا بلکہ کل پایا. اب اس جملے میں کیا راز ہے وہ ایک الگ، کبھی اگر نہج البلاغہ کی شرح پہ گفتگو رہی تو عرض کریں گے. اس وقت تو صرف حوالے کے طور پر ایک جملہ کہنا تھا بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. علی کے اس جملے نے لوگوں کی کہی ہوئی بات کے بارے میں یہ بتایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ علی نے اس کی تصدیق کر دی. بس مجھے تصدیق ہی سمجھنا تھی کہ علی نے کہا کہ ہاں بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں تو 5 جزو ہیں، ایک باپ کے 6 بیٹے ہیں تو 6 جزو ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو 4 جزو ہیں. تو بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. اما جس کا ایک جزو کل ایمان ہے اس کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کو تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عظمت ابو طالب پہ گفتگو کی جائے اور وہ کریں گے انشاءاللہ. آنے والی تاریخوں میں بھی مختلف طریقوں سے گفتگو ہوگی بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. ایک بیٹے کا نام طالب رکھا، ایک کا عقیل، ایک کا جعفر، ایک کا علی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مورخین نے تفصیل لکھی ہے کہ کعبے میں کون کون سے قبیلے کا کون کون سا بت تھا، اور پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس قبیلے کا یہ بت ہے. کسی قبیلے کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، زیادہ بھی ہیں. مختلف قبیلوں کے مختلف بت ہیں.
بنی ہاشم کے کعبے میں رکھے ہوئے بنی ہاشم کے کسی بت کا نام بتائیے. نہیں ہے تاریخ میں, نہیں ہے. ناموں پہ اور بھی گفتگو ہوگی, اس وقت تو صرف اتنا کہنا کہ تاریخ یہ کہتی ابو طالب نے اللہ کے نام پر علی رکھا, تو شاید تاریخ کے اچھا اللہ ایام جاہلیت میں جب لوگ جانتے ہی نہیں ہے دور دور تک اسلام کیا ہے, اللہ کیا ہے, اور اگر جان لیں تو مانتے نہیں ہیں, مکے کی اس جاہلیت میں ابو طالب نے اللہ کے نام پر رکھا. شاید یہ تو اور زیادہ علم ابو طالب کا اعلان ہے, یہ اور زیادہ علم ابو طالب کا اعلان ہے کہ ابو طالب اللہ کے ناموں سے واقف ہیں. اگر ابو طالب اللہ کے ناموں سے واقف نہ ہوتے تو کیسے رکھتے؟ رہ گئی یہ کہ اگر تاریخ کو یہ دلیل چاہیے کہ اچھا اللہ کا نام زبان پر آیا, لفظ اللہ تو نہیں آیا, تو پھر 13 رجب کی رات کعبے میں ضرور چلے جانا. جہاں میرے مسلک کی روایت نہیں ہے, عالم اسلام کی روایتوں میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ جب دونوں شانے, تفصیل اس وقت میں عرض کرتا, جب دونوں شانے پکڑ کے بنت اسد کے لے کر آئے ہیں ابو طالب اور رکن یمانی کے پاس مادر علی کو بٹھایا ہے 13 رجب کی شب میں, تو ایک مرتبہ کا اجلسی علی اسم اللہ, اللہ کے نام پہ بھروسہ کر کے بیٹھی رہو. اجلسی علی اسم اللہ,